اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ایک سلسلہ ہم نے اپنے چینل راہ جنت سے شروع کیا تھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات جو کہ آپ نے اپنی کتاب مثنوی شریف میں تحریر فرمائے ہیں وہ آپ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ اور میں نے پہلے بھی اپنے پہلے والے درس میں یہ بتایا تھا کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کہانی بناتے ہیں اور پھر اس سے مثال دے کے آپ سبق سمجھاتے ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ بہت اچھا ہے، عام فہم ہے عام لوگوں کے لیے، نیو لوگوں کے لیے جو قرآن پاک اور احادیث کے مشکل مضامین یا احادیث کے جو دقیق موضوعات ہیں ان کو نہیں پڑھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے، ان کو ان آسان مثالوں سے بات کا سمجھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے ایک بڑا خوبصورت واقعہ حضرت روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مثنوی سے منتخب شدہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے اور اس کو صرف کہانی کے طور پر نہ لیا کریں کہ یہ کہانی ہے، یہ قصص ہے، ایک قصہ ہے، بلکہ اس کے اندر جو پوشیدہ سبق ہوتا ہے وہ سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں۔ اس لیے کہ قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی کے قصص بتائے ہیں، واقعات بتائے ہیں، وہ بھی اسی لیے بتائے ہیں کہ ہم لوگ ان سے عبرت حاصل کریں۔ جو ان میں خامیاں تھیں وہ ہم میں اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ تو جو واقعہ ہے وہ میں شروع کرتا ہوں۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شیر کا بچہ، چھوٹا سا بچہ جو کہ نیا نومولود بچہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ بچہ باہر نکلا اور اپنے ماں باپ سے دور بکریوں کے ریوڑ میں جا پہنچا۔ اسے چھوٹی چھوٹی بکریوں کے جو بچے تھے وہ گھاس کھاتے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے، کھیلتے اچھلتے کودتے، تو یہ بھی ان میں پہنچا اور جا کے ان کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ اب انہی کے ساتھ یہ گھاس پہ منہ مارنے کی کوشش کرتا، انہی کے ساتھ میں کرتا اور انہی کے ساتھ اس نے رہنا اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزر گئے، شیر اور شیرنی بھی اپنے بچے کو تلاشتے رہے لیکن وہ ان کو نہیں مل رہا تھا۔ اچانک ایک دن شیر کی نظر پڑی، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ان کا جو بچہ ہے وہ بکریوں کے ریوڑ میں بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو شیر وہاں پہنچا، بکریاں اور بکریوں کے جو بچے تھے وہ تو شیر کو دیکھتے ہی بھاگ گئے، لیکن وہ جو شیر تھا وہ وہیں رہا اور اس نے اپنے جو بڑا شیر تھا اس نے جا کے اپنے بچے کو پکڑا اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ وہ جو بچہ تھا اس نے اپنے باپ کو نہیں پہچانا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میرا یہی کنبہ ہے، یہی میرا پریوار ہے، یہی خاندان ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گا۔ تو شیر نے اس کو کھینچا اور کہا کہ نہیں تم شیر ہو، اور بچے کا یہی کہنا تھا کہ میں بکری ہوں، میں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شیر سمجھ گیا کہ یہ بھول چکا ہے کہ یہ کیا تھا، ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ بھول چکا ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ تو شیر نے خیر اپنے بچے کو پکڑا اور اس کو ساتھ ایک ندی کے کنارے پر لے کر آیا اور اس نے اس کو کہا کہ اس کے اندر جھانک کر دیکھو، ذرا غور کرو، جس طرح کا میرا چہرہ ہے، کان ہے، آنکھیں ہیں، منہ ہے، داڑھی ہے، اسی طرح تمہارے بال ہیں، تمہارا چہرہ ہے، تو تمہاری مشابہت جو ہے وہ شیروں والی ہے، تم شیروں کے ساتھ ملتے جلتے ہو، تم بکریوں کی صحبت میں رہ کے بھول گئے تھے کہ تم شیر ہو۔ یوں اس نے اپنا عکس دیکھ کے اپنے آپ کو پہچانا، پھر اپنے والد کے ساتھ وہ اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوبصورت واقعے کی بات سمجھاتے ہیں، بڑا خوبصورت پیغام دیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں ہم لوگ بھی اپنی اصلیت کو بھول چکے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں صرف مخلوق نہیں بلکہ اشرف المخلوقات، تمام جو مخلوقات ہیں رب کی ان میں سے اشرف بنایا ہے، خوبصورت بھی بنایا ہے، عقل مند بھی بنایا ہے، فہم والا بھی بنایا ہے، لیکن ہم لوگ معاشرے میں گناہ گاروں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی صحبت میں اور اسی طرح جو رب سے غافل لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہ کے یہ بھول چکے ہیں کہ ہم کیا تھے، کس لیے آئے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنی پیدائش پر، اپنے دنیا میں بھیجے جانے کے مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح آپ اس واقعے سے پیارا سا سبق دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں۔ یہاں پر مجھے ایک بزرگوں کا بڑا پیارا قول یاد آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کی جو مخلوقات تھیں اس کی، ان کو کچھ یوں بنایا کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے عقل دی لیکن شہوت نہیں دی، جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے شہوت دی لیکن عقل نہیں دی، جبکہ ان دونوں کے مقابلے میں انسان کو شہوت بھی دی اور عقل بھی دی۔ اب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی شہوت یعنی خواہشات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنی عقل سے کام لیتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ یہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کا فائدہ ہے یا نقصانات ہیں، تو یہ ہو گیا فرشتوں سے افضل۔
اور اگر یہ استعمال نہیں کرتا تو یہ گویا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو بہرحال یہ مثال کے ساتھ مجھے یہ قول مناسبت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے ساتھ شامل کیا۔ تو اس طرح کے واقعات اور بزرگوں کے اقوال سے ہمیں بھی کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے وسوسوں سے اور چنگل سے بچائے اور اپنا اور اپنے محبوب کا مطیع و فرما بردار بنائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔